السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ سال 2021 بالآخر اختتام کو ہے۔ اس سال کے اندر ہم نے کافی حد تک کے چیزوں کے اندر بہتری بھی آتی ہوئی دیکھی اور کافی اتار چڑھاؤ بھی دیکھے۔ عالمی معیشتوں کے اندر یا عالمی مارکیٹس کے اندر گزشتہ سال کا جو ایک پریشر تھا کووڈ کے حوالے سے، اس کو بھی کافی حد تک کہ ہم نے میلٹ ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھا اس سال کے اندر، اور پھر کافی چیزوں کے اندر بہتری کی بھی ثمرات آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہی تمام تر صورتحال تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال پینڈیمک کی صورتحال کے اندر جب بہت اچھا پرفارم کرنے لگ گئی تھی، پاکستان کے انڈیکیٹرز بہت مثبت رجحانات دکھانے لگ گئے تھے، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سال 2021 بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ مگر گرچہ اگر بات کریں کہ یہ جو رواں سال کا جو اختتام ہو رہا ہے، اس کے شروع سے ہی یعنی جنوری 2021 سے ہی پاکستان کی معیشت کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس پریشر کی بنیادی وجوہات کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ نومبر 2020 تک کے سرپلس میں تھا، اس کے اندر بہت تیزی سے گراوٹ آنا شروع ہوئی، کیونکہ جو پینڈیمک کے بعد کی صورتحال تھی، اس کے بعد جب معیشتیں اوپن ہونا شروع ہوئیں تو پاکستان کی معیشت نے امپورٹس میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اس امپورٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ گزشتہ سال یعنی 2020 کے اندر سرپلس میں تھا، اس کے اندر ہمیں گراوٹ دیکھنے میں آئی، اور یہ آتے جو ہے وہ ڈیفیسٹ رپورٹ کرنا شروع کر گیا۔ جو جنوری سے آنورڈ پاکستان کی معیشت کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ تھا، اس نے جو ہے اس کے بادل منڈلانے لگے، اور بالآخر جو سال کا اختتام تھا یعنی جون 2021 کے اندر پاکستان کے جو ایئر اینڈ پہ دیکھیں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً 1.8 بلین US ڈالر خسارے پہ رپورٹ کیا گیا۔ یہ تمام تر ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت کے اندر بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ بھی آتا ہوا دیکھا ہم نے، اور اس کے بعد پینڈیمک کی صورتحال کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو پینڈیمک کے دوران ایک آؤٹ کلاس پرفارم کرنے لگ گئی تھی، یعنی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 17 سال کے بعد پہلی بار سرپلس میں رپورٹ ہوا تھا 2020 میں۔ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہت تیزی سے آگے کی طرف گامزن ہوگی۔ مگر وہیں پہ اگر اس کے ریشنل بیسس کے اوپر انالیسس کریں تو ہم نے گزشتہ سال دسمبر کے ہی اندر اپنے پروگرام کے اندر اس بارے میں کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت گرچہ پینڈیمک صورتحال کے اندر جو اچھا پرفارم کر رہی ہے، اس کے دو بنیادی نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو پاکستان کی امپورٹ اس وقت کم تھی، اور دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے معیشت پاکستان کو استحکام دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مگر جب یہ امپورٹس کے حجم نے جو ہے سپر سیڈ کیا ہماری ریمیٹنسز کو، اور بہت تیزی سے امپورٹس میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو پاکستان کی معیشت نے جو ہے وہ کافی حد تک ڈیفیسٹ رپورٹ کرنا شروع کر دیا کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو گزشتہ سال دسمبر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اگر امپورٹس کا حجم بڑھ جاتا ہے تو معیشت کے اوپر پریشر ون آف دی سڈن بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت آنے والے سال کے اندر بہت آؤٹ کلاس پرفارم کرے گی۔ ہم اس کو بالکل ریشنل بیسس کے اوپر یا لاجیکل ایویڈنسز کی بیسس پہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال ان تمام طرح سچویشن کے بعد جب یہ سچویشن کلیئر ہوئی اور ہماری باتیں جو تھیں وہ بالکل پراپرلی اس وقت انڈورس ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ پریشر آنا شروع ہوا سال 2021 کے جون کے اندر۔ وہیں پر دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے پھر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ پاکستان IMF کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات کر رہا ہے، تو IMF کے جو اس وقت ریویو ہے پاکستان کا، وہ اس کے اوپر کیا ثمرات آئیں گے۔ تو گرچہ دیکھنے میں یہی آیا کہ جب سال 2021 کا جون کا جب اینڈ ہوا تو اس کے بعد آن ورڈ پھر یہ تمام تر چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ FATF کے حوالے سے بات ہوئی، پھر IMF کے حوالے سے بات ہوئی۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد FATF نے تو پھر بھی پاکستان کو ابھی تھوڑا سا ایک لینینسی دی ہے، اور اس کے اندر بھی ٹائم فریم پاکستان کو ملا ہوا ہے۔ مگر IMF کے اوپر جو اس وقت بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ 1 بلین US ڈالر جو پاکستان کو ملنا ہے، اس پہ IMF نے کڑی شرائطیں رکھ دی ہیں۔ ان کڑی شرائط کو جو ہے لانے کے لیے، مارکیٹس کے اندر انڈورس کروانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے منی بجٹ لانے کی ایک تجویز پیش کی گئی ہے۔ یعنی منی بجٹ کے تحت پاکستان کے اندر جو IMF کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کے اوپر بات کی جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اشیاء تھیں جن کے اوپر ٹیکس لگا ہوا تھا، ان کو ایگزیمپٹڈ آئٹمز سے ان میں سے ٹیکس کو ختم کیا جائے گا، یعنی ان کو واپس ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا۔ دوسری جانب اسی سے متعلق جو ہے وہ بجلی کے نرخوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے، پھر پیٹرولیم پرائزز کے اوپر بات کی جا رہی ہے، آٹونومس پاور کی بات کی جا رہی ہے کہ سینٹرل بینک کے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے اوپر کہ ان کو ایک آٹونومی دی جائے۔ ان تمام تر چیزوں کے بل کو منظور کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ہوگا اگر IMF کی قسط کی طرف ہم کو جانا ہوگا۔
یعنی آئی ایم ایف کا جو اس وقت میٹنگ ہونے جا رہی ہے 12 جنوری 2022 کے اندر، اس میں پاکستان کے ان جو ایکشنز ہوں گے اس کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف $1 بلین جو ہے پاکستان کو ریلیز کرے گا۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ان تمام تر چیزوں کو کمپلائنسز کو کرنا، کہ $1 بلین جو کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کو ملنا ہے، اس پہ پاکستان اپنی پیش رفت کرے۔ گرچہ اس کے اوپر کافی جو اپوزیشن جو ہے وہ کافی برہم ہے، اور اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ اس بل کو جو ہے وہ منظور نہ کرایا جائے۔ تو بہرحال اپوزیشن اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے موقف کو لے کے آ رہی ہے، مگر وہیں پر ان تمام تر چیزوں کی بیسس کے اوپر بات کریں تو پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ قابو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ گرچہ ایک بہت بڑا سیگریگیشن ہے، یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹس کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مہنگائی کا اثر نہیں ہے، ویسی ہجوم ہے، ویسی رش ہے، مگر وہیں پہ دوسری جانب ہم ایک طبقات کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی چیزوں سے ڈیپرائیوڈ ہے یا محروم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کے اندر کہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو گورنمنٹ ایڈریس کر رہی ہے۔ انٹرسٹنگلی جو اگر ہم بات کریں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ ہر دفعہ اپنے ایک موقف دیتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے کافی پیکیجز اناؤنس کر رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور اپنا ایکشن کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، پھر لون بھی فراہم کر رہی ہے کامیاب جوان کے تحت، مگر ہمارے کو اس کے اندر کوئی بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا کہ معیشت پاکستان جو کہ گزشتہ سال پینڈیمک کی صورتحال کے اندر ایک مثبت سینٹیمنٹ سکھا رہی تھی، وہیں پر اچانک جو اس کے نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں وہ کیسے ریکور ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ تو پاکستان میں روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہ بھی بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم آن ایوریج بیسس سے بات کریں تو یو ایس ڈالر جو پاکستان میں اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی مالیت تقریباً 180 to 181 روپیز کے قریب اس وقت یو ایس ڈالر کی ویلیو ہے۔ ان تمام تر جو اس وقت کلیٹرنگ سچویشن ہے یا مکس اپ سچویشن ہے، اس کے اندر معیشت پاکستان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ معیشت پاکستان کے استحکام کے لیے آگے فوراً بتائیں کہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو ریکور کیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے حکومتی کوئی بھی نمائندہ اگر ٹیلی ویژن چینل پہ آتا ہے تو وہ ان تمام تر چیزوں کو ایک ریزننگ بتا دیتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس طریقے سے کیا تھا، اور پچھلی گورنمنٹ کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ عالمی مارکیٹس کے اندر جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اس کا اضافہ ہوگا۔ پھر تمام تر چیزیں اس طریقے سے آگے آرگومنٹس دیے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر عوام کا جو مایوس ہونا وہ لازمی بنتا ہے۔ اب کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے؟ عوام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی کنکریٹ یا اوتھینٹیکیٹڈ پالیسی نہیں ہے کہ جس کے بیسس کے اوپر وہ اپنے نئے حکمت عملی کے اوپر بات کی جائے۔ ایکسپورٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے بہت تیزی سے اضافہ کر سکتی ہے۔ کیوں، کیا، کیسے، گورنمنٹ کیا پالیسی لا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں آتی۔ اور پھر جب وہ پیریڈ اینڈ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم بات کر لیں اسی سال کی بات کرتے ہیں کہ جولائی 2021 سے جو آن ورڈ کا جو سال شروع ہوا ہے، اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا اور رزاق داؤد صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں جو ہے بے شمار لیول کے اوپر اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر ابھی تک کوئی بہت بڑا اس کے اندر شفٹ نہیں آیا ہے۔ اب گورنمنٹ کے نمائندے جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو آ کے انڈورس کریں، کیونکہ 1.5 سال کے بعد الیکشن کا پیریڈ بھی ہے۔ اب جو چیزیں ہیں وہ ایک انفارمیشن ایرا ہے، یعنی ہم جو ہے بہت ایزیلی انفارمیشن کو ایکسیس کر لیتے ہیں، چیزوں کو بہت آسانی سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو اب جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اسٹانس کو مضبوط کرنے کے لیے، عوام کو جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کریں۔ وہیں پر دوسری جانب دیکھیں کہ ملک کے اندر گیس اور بجلی کا جو بحران چل رہا ہے، چلیں بجلی تو پھر بھی اویلیبل ہو جاتی ہے مگر آپ اس کے ریٹس دیکھیں کہ کس لیول پہ ان کے پر یونٹ ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گیس کی قلت کی وجہ سے دیکھیں کتنا مشکلات کا سامنا ہے، یہی نہیں کہ بلکہ جو سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں، پھر گھروں کو اور انڈسٹریز کو بھی کافی حد تک کے گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔ اب ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز اور یوٹیلیٹیز کے لیے ہی عوام احتجاج کر رہی ہے یا اس کے لیے اپنی ایک ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی یوٹیلیٹیز کے اندر آپ کے بجلی آ جاتی ہے، گیس آتا ہے، پانی آتا ہے، تو یہ تمام تر چیزوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جب الیکشن کا پیریڈ آئے گا تو عوام یہی کہہ رہی ہے کہ یہ تمام تر چیزوں کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر بات کر کے کہ ہم نے گیس بحال کر دی، ہم نے بجلی بحال کر دی، ہم نے پانی بحال کر دیا، اور پھر ووٹ لے لیے جائیں گے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت پوری دنیا جو ہے اگر دیکھا جائے کہ وہ آؤٹر اسپیس میں جا رہے ہیں اور پھر وہ مارس کے اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ چاند کے اوپر لینڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ انڈیا نے بھی ایک کوشش کی چاند پہ لینڈ
ایکسٹینڈ کرنے کی، گرچہ وہ ناکام ضرور ہوئی مگر انہوں نے ایک ایفرٹ کی باہر نکلنے کی. پھر ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات بھی اس کے وقت مارس کے اوپر جانے کی باتیں کر رہا ہے. یعنی ہمارے جتنے الائز بھی ہیں یا ہمارے رائبلز بھی ہیں وہ ایک الگ پیراڈائم کے اندر، ایک الگ ڈائمنشنز کے اندر دیکھ رہے ہیں. گرچہ کووڈ کی وجہ سے ان کی معیشتوں میں پریشر ضرور آیا تھا مگر اب وہ اپنے آپ کو ریکوری کے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں. اور ہم یعنی بحیثیت پاکستان اس وقت گیس کا، بجلی کا، پانی کے بحران کے اوپر رو رہے ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ الائنمنٹ نہیں ہو رہی. اگر کوئی اس پہ بات کرے کہ یار یہ ہمارے جو یہ چیزیں پچھلی گورنمنٹس نے خراب کی تھی تو 74 سال ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور یہ اس کے اندر اگر آج بھی ہم ایز اے بحیثیت پاکستانی اپنے رائٹس کے اوپر، اپنی ذمہ داریوں کے اوپر اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ جو اس کے اوپر اگر ہم کو ریڈیکیول کر دیا جائے یا اس کے جو ہے پوری پراپر جسٹیفیکیشن نہیں دی جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائمنشنز میں موو کر رہے ہیں. تو گرچہ ان تمام تر صورتحال کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں. جہاں تک عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام چاہے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں چاہے مقیم پاکستانی ہوں، دونوں کی جانب سے پاکستان کو سپورٹ دینے میں ایک میجر رول پلے کیا گیا ہے. ہم کو سب کو پتا ہے کہ اس وقت رواں سال بھی جو اس وقت ریمیٹنسز کی مد ہے وہ تقریباً 12.8 ٹو اپروکسیمیٹلی 13 بلین US کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہو چکی ہیں اس سال، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 9.8% سے اضافے کے ساتھ رپورٹ کی گئی ہیں. یہی تمام تر چیزیں ہیں جو ریمیٹنسز میں ہم نے گزشتہ سال سپورٹ آتے ہوئے دیکھی، پھر اس سال بھی ہم سپورٹ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر ٹیکس کے جو ٹارگٹس ہیں اس کے اندر بھی بڑھ کے ہی کلیکشن ہو رہی ہے، یعنی اس کے اندر انکریمنٹ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر. یہ تمام تر چیزیں تو عوام کی جانب سے ہو رہی ہیں مگر حکومتی نمائندوں کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے آئے دن کوئی ایک نیا ایسا ایشو کریٹ ہوتا ہے جس کے اوپر عوام جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کبھی گیس کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی الیکٹرسٹی کی، کبھی پانی کا بحران آ جاتا ہے، کبھی مختلف بحرانات آتے رہتے ہیں، کبھی عدلیہ کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی فوج کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایک ڈیولپمنٹ فیز میں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے کاروباری حضرات کو، ہماری بزنس کمیونٹیز کو، ہماری عام عوام کو اپنی ڈیلیوری کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب تمام تر جو ہیں وہ ایک اینالسٹ بن جاتے ہیں، یقیناً جب کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ ہوں گے اور ان کو سولوشنز نہیں مل رہی ہوگی عوام کو تو عوام انہی تمام تر چیزوں کے اوپر بات کرے گی اور انہی تمام تر چیزوں کے اندر اسٹک اپ ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی انرجی بھی جو ہے وہ کافی حد تک کے ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ جو ایک چل رہا ہے سینیریو چل رہا ہے، پھر الیکشن پیریڈ چل رہا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان تمام تر چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ بات کرے. IMF کے 1 بلین US کیوں اور کتنے اہم ہیں پاکستان کے لیے اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں آکے کہ کیوں ہمارے لیے یہ ایک تلوار لٹک رہی ہے IMF کی 1 بلین US کی، جبکہ 3 بلین US سعودی عرب سے جو ہمیں ملے تھے اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہماری کرنسی میں نہیں آیا. یعنی ہماری کرنسی کی ویلیو کو اپریشیٹ ہونے میں اس نے کوئی ایک امپورٹنٹ رول نہیں پلے کیا. گرچہ کہ جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو روپے کی قدر کے اندر تقریباً 2-3 دن جو ہے 5 سے 6 روپے کے قریب بہتری آئی تھی. اس کے علاوہ ابھی ہمارے کو کوئی امپیکٹ آتا ہوا نہیں دکھائی دیا. یعنی جب یہ قسط ریلیز ہوئی ہے سعودی عرب کی جانب سے 3 بلین US کی جو کیش اسسٹنس اور 1.2 بلین US کی ڈیفرڈ آئل کی اسسٹنس جو ملی ہے، ان کے ریلیز ہونے کے بعد سے تو ہمارا روپیہ مسلسل اپنی ویلیو کھوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو 1 بلین US جب IMF کی جانب سے آئے گا تو وہ کیا امپیکٹ ڈالے گا معیشت کے اندر، اور اس کے لیے منی بجٹ لا کے ٹیکس ایکسمپشنز کو ختم کرنا، پھر بجلی کے نرخوں کو بڑھانا، ان تمام تر چیزوں کے اوپر جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح کو پھر آگے جا کے کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل ہو جائے گا. حکومتی نمائندوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایگزمپشنز ختم کی جا رہی ہیں ان ایگزمپشنز کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ بیسک نیسیسٹیز نہ ہو یا ضروریات زندگی کی کوئی اشیاء نہ ہو جس کے اوپر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. گورنمنٹ ٹیکس لگژریس آئٹم کے اوپر لگانے کی بات کر رہی ہے یا ان آئٹمز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو ایک عام عوام کی دسترس سے باہر ہیں، ان آئٹمز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے آئٹمز ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں آتے بھی تھے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا تھا. تو یہ اب تمام تر چیزیں جب منی بجٹ کے اندر کلیئر ہوں گی اور ان کے کلیئرنس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے نیکسٹ CPI انڈیکس یعنی کنزیومر پرائز انڈیکس جب اگلے 2-3 مہینے کے بعد آئے گا اس بل کے پاس ہونے کے بعد تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. گرچہ بل آج پاس ہونا تھا مگر ابھی تک کہ اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس اپڈیٹس نہیں آئی ہیں. یہ ہے کہ 12 جنوری 2022 کے اندر جب IMF کی میٹنگ ہو رہی ہوگی اس میٹنگ کے اندر اس بارے میں کہا جا رہا ہوگا کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں تو اس کے اوپر
پر پاکستان کو $1 بلین کی اسسٹنس جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل جنوری میں پاس کیا جاتا ہے کہ آنے والے 2-3 دن کے اندر اس کو پاس کیا جاتا ہے، وہ تو پھر جیسے ہی ہوگا تو اس کے اوپر باتیں شروع ہو جائیں گی، مگر جو اس کے امپیکٹ ہیں اور کانسیکوینسز ہیں اس کو ابھی بڑا اس کے اوپر ڈاؤن گریڈ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، انفلیشن بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو خاص طور سے بجلی کے نرخ ہیں ان کے اندر یا جو ایکسیمپشنز پروڈکٹس ہیں اس کے اندر جب ٹیکس لگایا جائے گا تو کچھ لیولز کے اوپر مہنگائی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، وہیں پہ روپے اپنی قدر کھو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو امپورٹڈ آئل ہوتا ہے، یعنی ہم جو آئل منگا رہے ہوتے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ تمام تر چیزوں کی وضاحت کریں گورنمنٹ آف پاکستان آ کے ان عوام کو کانفیڈنس ملے، گرچہ مشکل وقت ضرور ہے کہ اس کے اندر چیزیں جو ہیں بہت ہی زیادہ جو ایک انسرٹن صورتحال اختیار کی ہوئی ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے اندر عوام کو کانفیڈنس میں لیتی ہے، جس طریقے سے کووڈ کی پوری بریفنگ کے اندر عوام کو کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا، اگر کانفیڈنس میں لیتی ہے تو یہی عوام گورنمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہے، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ان تمام تر چیزوں کی آپریشنل بیسس کے اوپر یا ٹیکنیکل انٹیگریشن کے اوپر تو بات نہیں کی جاتی، بلکہ ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری پریویس گورنمنٹس کے اوپر لگا دی جاتی ہے کہ یہ پریویس گورنمنٹس نے جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی تھی۔ اسی طریقے سے ہم ایک بات کرتے چلیں کہ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے ایک وزیر نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر تقریباً 100 ارب US ڈالر کا قرضہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے تو اگلے ہی دن پاکستان 200 ارب US ڈالر پاکستان میں لے آئے گا اور 100 ارب US ڈالر جو ہے وہ IMF کے اوپر مارے گا اور دوسری جانب 100 ارب US ڈالر پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں لگائے گا۔ یہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ الیکشن تک تو اچھے لگتے ہیں، مگر اب ان تمام تر دعووں کو جو ہے وہ لانے کے لیے گورنمنٹ نے یہی کہا کہ پورے سال گورنمنٹ سے پوچھا جا رہا ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کرپٹ مافیا اتنا انوالو ہے، ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو 2 دن تو دور کی بات ہے، تقریباً 2.5-3 سال کے قریب ہو چکا ہے، گورنمنٹ نے کیا اس پہ اقدامات کیے ہیں؟ تو جو عوام کے لیے مینڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے جب گورنمنٹ اپنے ایک اسٹانس رکھتی ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن اور اکاؤنٹیبل ہونے کا بھی مجاز رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو الیکشن کیمپینگز چلیں گی اس کے اندر یہ جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں ان ایشوز سے ہٹ کے پروڈکٹیو وے کے اندر اپنی جو ہے پولیٹکس کو موو کیا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ریشنل بیسس کے اوپر بات کرے اور اس کے اوپر کام کرے تو یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہوگا۔ آج بھی اگر ہم یہ تمام تر چیزوں کے بعد بھی آج گیس، الیکٹرسٹی اور پانی کے لیے ڈیپریویشن کے اوپر ہیں تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پالیسیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہمیں آگے آنا چاہیے، اپنی سوچ کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، نہ کہ ہم کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے کہ ملک کا کچھ بھی ہو۔ تو پاکستان کے لیے ہمارے کو فوکس ہونا چاہیے اور پاکستان آگے بڑھے گا تو وہ ہماری سالمیت کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کا دفاعی نظام اچھا ہو تو پاکستان کی انصاف کا نظام اچھا ہو، پاکستان کا پولیٹیکل کا نظام اچھا ہو تو اتنی ہی زیادہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے موو کر سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔